بچا دعا ٹھیک ہوئی ہے. اگر آواز میں کمی ہوئی دعا ریٹارڈ. میں پہلے بتا دے رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ لوگ کے جذبات کو دیکھنے کے بعد میں ذرا تقریر روک رہا ہوں. میں آپ کے جذبات کی قدر دانی کرتے ہوئے میں آپ کو محبت سے نوازنا چاہ رہا ہوں, لیکن فری میں نہیں. صبح زندہ ہے شام زندہ ہے, صبح زندہ ہے شام زندہ ہے, مصطفیٰ کا غلام زندہ. اچھا مائک والا بھی زندہ ہے, کیا ہیوی بجا رہا ہے, زبردست. آپ کا سپورٹ رہے گا تو یہ سنگل چیچس کا بھی آدمی گرجے گا. اگر آپ کا سپورٹ نہیں ہوگا تو یہیں پہ پھس پھس ہو جائے گا. بس آپ میرا خیال رکھیں, بس ذرا بڑھائیے کے رکھیے گا. بہت آپ کی طرف سے ہیلپ مل رہا ہے, HELP ہیلپ. وہ انگلش بولنے والے نہیں کہ ادھر سے ادھر بول دو, نہیں میں اسپیلنگ کے ساتھ بولتا ہوں. لوگ حیران ہیں مولوی ہو کے اسپیلنگ. اکثر لوگ مولوی کو سمجھتے ہیں انگوٹھا چھاپ. مولانا اتنا ہی جانتا, کتنا, علی زبر آ با زبر با تا زبر تا سا زبر سا, بس یہی ہے مولانا. اور یہ ہے یہ انگلش جانتے ہیں تو کہتے ہیں میں بہت جانتا ہوں. آپ کو کیا معلوم, دنیا کی ساری کتابیں آپ نے پڑھ لیا اور اگر قرآن آپ نے نہیں پڑھا ہے تو ابھی بھی آپ پیاسے ہیں, ابھی بھی آپ تشنہ لب ہیں. اس لیے کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں سارے علوم ہو, جنت کا بیان ہو, جہنم کا بیان ہو, حوض کوثر کا بیان ہو, پلسرات کا بیان ہو, اللہ کی وحدانیت کا بیان ہو, رسول کی رسالت کا بیان ہو, ولی کی ولایت کا بیان ہو, وہاں پہ زراعت کا بیان ہو, وہاں پہ وراثت کا مسئلہ بیان ہو, نکاح کا بیان ہو, طلاق کا بیان ہو, خلا کا بیان ہو, مرد کا کیا مقام ہے اس کا ذکر ہو, عالم کی شان کیا ہے اس کا بھی ذکر ہو, خاندان رسول کیا ہے وہ بھی بتائے. یہ ساری چیزیں دنیا کے کسی کتاب میں نہیں ہے. کمال تو یہ ہے نہ توریت میں ہے, نہ زبور میں ہے, نہ انجیل میں ہے. اگر سارے علوم ایک جگہ اگر پانا چاہتے ہیں وہ صرف قرآن میں ہے. قرآن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, مذہب اسلام. ہمیں قرآن وہ کتاب ہے پاس ٹینس قرآن میں. سبحان لیکن اللہ. یہی ٹائم ہے سبحان اللہ بولنے کا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کسی بھی مذہب والوں کے پاس ایسی کتاب نہیں. اٹس مائی چیلنج. یہ کلکتہ کے اس ایک گوشہ سے میری آواز نکل رہی ہے, اللہ کرے پوری دنیا میں پہنچ جائے. اور سب کو قرآن نے کل بھی چیلنج کیا تھا, آج بھی چیلنج کر رہا ہے. قرآن کو بدلنے والے, ترمیم کرنے والے کی کشتی ختم ہو گئی, اس کا خاندان ختم ہو گیا, اس کا وجود ختم ہو گیا. کبھی پوجے لایا تھا, کبھی وہاں پہ عرب کے فصحاء آئے تھے, فصاحت چلی گئی, بلاغت چلی گئی. جب جب قرآن کو کسی نے چیلنج کیا ہے اس کا وجود ختم ہو گیا. تو یہ بھارت میں لکھنؤ میں پیدا ہونے والا یہ کمینہ کیا جانے, یہ تجھے معلوم نہیں توریت میں ترمیم, زبور میں ترمیم, یہاں تک کہ انجیل میں ترمیم, لیکن قسم خدا کی صرف ایک کتاب قرآن ہے قول محمد, قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ قرآن ہے, قرآن پاسٹ ٹینس قرآن میں, پریزنٹ ٹینس. ارے فخر کے ساتھ بولنا چاہیے قرآن میں, فیوچر ٹینس. کیا نہیں ہے قرآن میں. اللہ, آئی ڈونٹ ہیو ٹائم نہیں ہے میرے پاس اتنا, لیکن یہ سمجھ لیجئے جو کہیں نہیں ہے وہ سب قرآن میں ہے. ہر مرض کا علاج, حق کے بولو اے سبحان اللہ, ہر درد کی دوا قرآن میں, ہر کوشچن کا آنسر قرآن میں ہے. کیونکہ قرآن اللہ کا کلام, لا تبدیل لکلمات اللہ. اچھا قرآن کا پاور ذرا سنیے,
آج حافظ صاحب کو لوگ ہلکے میں لیتے ہیں. جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کو پانی کا چار لوگ سمجھتے ہیں، اور جو مولانا ہے اس میں صاحب لگاتے ہیں. مولانا صاحب حافظ صاحب ذرا سائڈ ہوتی ہے. حافظ صاحب مطلب ہلکا، حافظ صاحب کا مطلب ہلکا. ٹھیک بولا حضور؟ بالکل ہلکا. مولانا صاحب آسمان پہ ہے، ان کی بھی شان ہے، ان کا بھی مرتبہ ہے. میں ان کی شان سے میں انکار نہیں کر رہا، لیکن آپ جو حافظ صاحب کو ہلکے میں لے رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا خاص سبحان اللہ حافظ قرآن. یہی ٹائم تھا بولنے کا. سبحان اللہ ولیوں کا ولی حافظ قرآن اور ہندوستان کا اصلی راجا، ہم غریبوں کا خواجہ، عطائے رسول، سلطان الہند، جس نے ہندوستان کو پوری دنیا میں نایاب بنا دیا، وہ میرا خواجہ حافظ قرآن. میرے خواجہ حافظ قرآن. ذرا زور سے بولو بھائی، زور سے بولو سبحان اللہ. کا چھوچا میں مخدوم پاک، سبحان اللہ چھوچا میں مخدوم پاک، وہ بھی حافظ قرآن. حضرات دیکھ رہے ہیں ان لوگ کا حل دیکھ رہے ہیں. بالکل دیکھیے حافظ قرآن کہاں کہاں ہے. یہاں پہ تو یار کلیجہ نکال کے رکھ دینا چاہیے، آپ کو خوش ہو جانا چاہیے. آپ لوگ صرف سمجھتے ہیں وہ ولی ہے، وہ صرف مرادوں کو پوری کرنے والے ہیں، بس اتنا ہی ہے. حافظ قرآن بھی سبحان اللہ مخدوم پاک حافظ قرآن. اب بریلی کے احمد رضا بھی حافظ قرآن. سبحان اللہ. حافظ قرآن کا آپ نے سمجھا کیا ہے؟ اچھا سنیے، کمال ہے، قرآن میں 30 پارے ہیں. کتنے ہیں؟ ایک پارے بولو بھائی کتنے ہیں؟ 30 سورتیں کتنی ہیں؟ 114. 114. اچھا کھول کے دیکھیے گا کتنا زبر، کتنا زیر، کتنا پیش، کتنا مد، کتنے حروف ہیں، اندازہ نہیں لگا سکیے گا. اور وہ قرآن جو نظر میں دیکھیے تو لگے اتنی چیزوں کو کیسے جمع کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پورے قرآن کو ایک سینہ میں بغیر میموری کے عطا کر دیا. سبحان اللہ زور سے بولو بھائی، سبحان اللہ بغیر میموری کے. جبکہ قرآن ہے کیا جانتے ہیں؟ اس کی شان باپ رے باپ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر پہاڑوں پہ اللہ نازل فرماتا نا، پہاڑ برداشت نہیں کر پاتا، پہاڑ برداشت ہی نہیں کر پاتا. جبکہ پہاڑ کو پہلے سمجھئے، پہاڑ باپ رے باپ. زمین جب ہل رہی تھی، زمین جب ہل رہی تھی تو جیسے نہیں دیتے کسی لکڑی کو ٹھوس کرنے کے لیے اوپر سے گل ٹھوکتے ہیں، تو گل کی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کی ثبات کے لیے پہاڑوں کو پیدا فرمایا. کتنا وزنی ہے پہاڑ، کتنا وزنی ہے پہاڑ. اب اس پہ قرآن نازل ہو، لرزے، ریزہ ریزہ ہو جائے، برداشت نہ کرے. اے مسلمانوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو. جس قرآن کے وزن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، اللہ نے احسان کیا تو اس قرآن کو اللہ نے اپنے محبوب کی بچوں کے سینوں میں جمع فرما دیا. یہ کیا کمال ہے! کمال ہے آمنہ کے لال کی نسبت کا کمال ہے. ذرا زور سے بول لیجئے سبحان اللہ. ہوا میں ہاتھوں کو لگا کے یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصرع بھی باقی ہے، پورا کر دوں کیا؟ یہ جو میں راستے میں روک کے رکھا تھا، یا چھوڑ دوں یا پڑھ دوں؟ فری میں نہیں پڑھوں گا. صبح زندہ ہے، شام زندہ ہے، مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے. اس کے سرکار کے وسیلے سے سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگ نہیں بولے تو میں نے بول لیا سبحان اللہ. آرام فرمائیے، میں سانس روک روک کے سبحان اللہ بولوں گا، تقریر روک روک کے سبحان اللہ بولوں
گا، نعرہ بھی لگاؤں گا، جواب بھی دوں گا، سارا ثواب لے لوں گا، اور آپ منہ پھاڑ کے دیکھتے رہ جائیے گا، پھر مرنے کے بعد پتا چلے گا کیا کھویا کیا پایا ہے۔ کیا آپ کو سبحان اللہ کہنا یاد نہیں ہے؟ الحمدللہ 300 پارے سینے میں موجود ہے الحمدللہ، ہاں سب یاد ہے تو سبحان اللہ کہنا یاد نہیں ہے؟ آپ ہی لوگ غافل گنج میں گھر بنا چکے ہیں۔ صبح زندہ ہے، شام زندہ ہے، مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے، عشق سرکار کے وسیلے سے، عشق سرکار کے وسیلے سے، اعلیٰ حضرت کا نام زندہ۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ، علماء اہل سنت، سلطان الہند کانفرنس، جناب دلبر شاہی، یہی آواز میں یہ جناب دلبر شاہی، نعت خوان رسول، نعرہ لگانے والا، جواب دینے والے، چپ چاپ رہنے والا، کیا کرے گا؟ بولے گا نہیں تو زندہ رہ کے کیا کرے گا؟ زندہ ہو تو اپنے رب کا نام لو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے محترم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ دلبر شاہی صاحب کو کون نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا نوازا ہے جناب، مدینہ شریف میں بھی جا کے نعت پڑھنے لگے، سبحان اللہ، بغداد شریف میں نعت پڑھنے لگے، کربلا معلیٰ میں نعت پڑھنے لگے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ جو جنون ہے، اللہ کا فضل ہو جائے، موقع مل جائے تو قبر میں بھی شروع ہو جائے گا، سبحان اللہ، یہی تو بہت بڑی نسبت کی بات ہوگی، کیا بات؟ اور میں تو کہتا ہوں میرے بھائیو، گانا سننا حرام، گانا سننا حرام، گانا گانا حرام، نعت سننا عبادت، نعت پڑھنا عبادت، عادت ڈالو، گانا گانا چھوڑ دو، نعت پڑھنے کی عادت ڈال لو، اس لیے جو نبی کا نعت پڑھنے والا ہوتا ہے زندہ رہے تو کامیاب، مر جائے تو کامیاب۔ ماشاءاللہ یہ سعادت دلبر صاحب کو حاصل ہے۔ ہماری ملاقات جو ہے غلام ربانی صاحب کی معرفت جو ہے پہلی بار ہماری اور آپ کی ملاقات ہے، اور ٹائم ہو چکا ہے 33 منٹ، 33 منٹ، یہ بھی ملاقات ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ پھر کبھی آب و دانا رہا میں آؤں گا تو پھر انشاءاللہ اپنے کلیجی کو نکال کر دوں گا، اس کا مطلب نہیں سمجھے گا کہ چھری لے کے آؤں گا اور یہیں پہ چیر کے نکالوں گا، نہیں، جو دل میں ہے وہ سب میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اب میں تقریر ختم کر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ خوش ہیں آپ لوگ؟ جی، خوش ہیں؟ سبحان اللہ، آپ کا بس چلے تو کہ یہ انتقال ہی ہو جاؤ، نہیں نہیں نہیں، محبت آپ کی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ماشاء آمین، اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ آپ لوگ اس جلسے میں شریک ہیں۔ سبحان اللہ، آپ لوگ نہیں سمجھ رہے، سنیے میں بتا دے رہا ہوں، رات رکتی نہیں، دن ٹھہرتا نہیں۔ سبحان اللہ، آپ بھوک ہڑتال کر لیجئے، رات گزر جائے گی، آپ ٹرین میں سو جائیے، رات گزر جائے گی، آپ کھانا مت کھائیے تو بھی رات گزرے گی، اور کھاتے کھاتے پڑے رہیے تو بھی رات گزرے گی، آپ ٹینشن میں رہیے تو رات گزرے گی، ہاسپٹل میں رہیے رات گزرے گی، رات رکے گی نہیں۔ آپ جھگڑا کرتے رہیے، چلا چلی کرتے رہیے، ہنستے رہیے، روتے رہیے، رات رکتی نہیں، رات گزرتی چلی جائے گی، صحیح بولا نہیں بات؟ اور دن ٹھہرتا نہیں، کچھ بھی کر لیں ٹھہرتا نہیں، یہی تو کمال ہے۔ رات نہیں رکے گی کسی کی، وہ لوگ کیسے حرمان نصیب ہے جو جن کی رات سوتے سوتے گزرے گی، ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے گزرے گی۔ کمال ہے کہ نہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں حضرت حافظ شرف عالم صاحب کو میں نے جب ملاقات کیا تو میں نے پوچھا مدرسے کے بارے میں، بتایا انہوں نے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ میں نے کہا مبارکباد کا آپ مستحق ہیں، اس دور پرفتن میں اتنا ٹینشن لے کے مدرسہ چلا رہے ہیں۔ کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ اسی عشق رسول میں جی رہا ہوں، اسی عشق رسول میں مر جاؤں۔ سبحان اللہ، بڑا مزہ آتا ہے ہمارے مدرسے
مدرسے میں کوئی بچہ آتا ہے اسے قرآن یاد کرایا جاتا ہے. بچہ آتا ہے تو کچھ نہیں رہتا ہے، جب جاتا ہے تو حافظ قرآن بن کے اس وقت قلب کو سکون مل جاتا ہے. مبارکباد کے مستحق ہے جناب. میں مدرسے کا محتمم بھی ہوں، میں بھی مدرسہ چلاتا ہوں. مدھونی میں دن میں تارے نظر آتے ہیں، چاول نہیں ہے تب، ہلدی نہیں ہے تب، دھنیا نہیں ہے تب، مرچا نہیں ہے تب، مدرس کی تنخواہ نہیں ہے تب، دن میں تارے نظر آتے ہیں. میں نے محسوس کیا کہ حضرت اس عمر میں کیسے کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ان کے چہرے پہ کوئی ٹینشن نہیں، بول رہے ہیں کہ حضرت میرا جو کام ہے میں کرتا ہوں، باقی خدا کی رحمت تو کام آ ہی جاتی ہے. سبحان اللہ ذرا زور سے بولیے سبحان سبحان اللہ. اللہ. میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں رحمتیں ڈال دیتا ہے، اور جس پہ رحم فرماتا ہے اس کی محبت پیش ہو ہی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آئیے حضرات، میں چونکہ وقت ہو گیا میں جلدی بتا دے رہا ہوں. اگر آپ لوگ ہم لوگ چاہتے ہیں عروج ملے، ترقی ملے، کامیابی ملے، درجہ ملے، شان بلند ہو، تو ایک کام کریں، سب سے پہلے علم حاصل کریں. سبحان اللہ. کیا کریں؟ علم حاصل. علم حاصل کریں. ایجوکیشن، شکشا، تعلیم سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں. جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے وہ ہاتھ ہے اس کے پاس لولا ہے، پاؤں ہے اس کے پاس لنگڑا ہے، زبان ہے اس کے پاس گونگا ہے، آنکھ ہے اس کے پاس بلائٹ ہے. جس کے پاس علم نہیں ہے بوجھ ہے بوجھ. جس کے پاس علم نہیں ہے مجبور ہے محتاج ہے. جس کے پاس علم ہے قوم کی ضرورت ہے. جس کے پاس علم ہے کمال اس کے پاس، جمال اس کے پاس، عروج اس کے پاس، ساری کامیابیاں اس کے پاس. علم کی بات آج قاری صاحب پڑھاتے ہیں، حضرت پڑھاتے ہیں اور علماء کرام مدرسے میں، تو آپ لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ کو ہو کیا گیا، جب دیکھو یہی کر رہے ہیں. لیکن علم کے فروغ کے لیے میرے نبی نے جو تحریک جاری کیا، ہسٹری پڑھیے تب سمجھ میں آئے گا. علم کو بڑھانے کے لیے نبی نے کیسا اہتمام کیا میں فری میں نہیں بتا سکتا ہوں. سبحان اللہ. اب کیا سوچ رہے تھے میں بھول گیا ہوں کیا؟ نہیں. میں آپ کا دشمن نہیں ہوں کہ آپ کو راستے میں چھوڑ دوں گا. مدینہ پہنچوں گا تصور میں آپ لوگ کو ساتھ لے کے پہنچوں گا. سبحان اللہ. پورا مجمع زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آج جتنے لوگ مدرسہ چلاتے ہیں انہیں سلام کیجیے، احترام کیجیے. مدرسہ سے مسجد میں بہار ہے، مدرسہ سے اسلام کا چہرہ کھلا ہوا ہے. یہ جتنے مفتی صاحب، فقہا، علماء، ائمہ، مصنف، رائٹر نظر آتے ہیں یہ مدرسے کا پروڈکٹ ہے. یہ مدرسے کا پروڈکٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مدرسہ کو؟ جو حال آپ کا ہے وہی حال سارے لوگوں کا ہو جائے یہ تو سب کچھ نہ بچے گا. یہ علماء کرام کا احسان ہے. سنیے نبی نے کیسے علم کو بڑھانے کے لیے کام جاری کیا. آہا کیا کہنا. اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو ہوئی کافروں سے بدر میں، رمضان شریف میں، اسے غزوہ بدر کہتے ہیں. سرکار اس میں شامل تھے. 313 مسلمان، ہزاروں کی تعداد میں لشکر کفار، اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے. غالباً 150 سے 200 کلومیٹر کا دور سفر کیا. مکہ شریف مدینہ شریف کے بیچ میں واقع بدر ہے. اور کمال اب سنیے جو آ رہا ہے جملہ اس کو سن لیجیے گا. حالت روزہ میں عرب کی وہ چلچلاتی دھوپ میں 1400 سال کے بعد بھی آج سعودی عرب کا جو ٹمپریچر رہتا ہے 50-55 رہتا ہے. 1450 سال پہلے ویدر کا کیا حال رہا ہوگا. 313 مسلمان آئے، اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا. زور سے بولو بھائی سبحان اللہ.
کچھ تو مارے گئے، کچھ قیدی بنائے گئے۔ جنہیں قیدی بنایا گیا انہیں باندھ کر کے مدینہ لایا گیا۔ مدینہ شریف لانے کے بعد، ہسٹری سنیے، مدینہ شریف لانے کے بعد سرکار کی طرف سے اعلان ہو گیا جو فدیہ ادا کر دے وہ چلا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں سرکار نے فرمایا جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے، جو علم والا ہے، ایجوکیشن والا ہے، اس کا فدیہ پیسہ نہیں ہوگا، دینار نہیں ہوگا، وہ ہمارے غلاموں کو پڑھا دے، اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن نبی کیسے علم کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ حضرات یہ علماء کرام کا احساس ہے۔ آپ کے بچوں کو غلام بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کا بچہ رہ جائے تو کبھی زندگی میں قرآن سے ہی نہیں پڑھ سکتا، کبھی نہیں پڑھے گا۔ اب میں ذرا سا بول رہا ہوں، میرے دوست، میرے نوجوان، میرے فرینڈز، میرے متر، خدا کے واسطے ذرا سن لیجئے گا، میں آپ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ میرے بھائی ہیں، خون کا رشتہ تو نہیں ہے تو کیا ہوا، ایمان کا تو رشتہ ہے۔ یہاں میرے بھائی ہیں، بھائی سنیے ذرا سن لیجئے گا، جائیے گا نہیں۔ بابو بیٹھ جاؤ، میرا لال بیٹھ جاؤ پلیز، PLEACE پلیز بیٹھ جاؤ آرام سے، اسپیلنگ کے ساتھ غور سے سنیے۔ آپ کا بچہ آپ کے گھر میں رہ جاتا، بی ٹیک کر سکتا ہے، MA کر سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، اچھا قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ گھر میں رہ کے اچھا قرآن کیوں؟ اس لیے کہ اماں خود ہی اچھا نہیں پڑھتی ہے، ابا خود ہی اچھا نہیں پڑھتے ہیں۔ اب قاری صاحب دیکھا گیا کلکتہ میں بڑھیا کو بلاتی عورت صاحب میری بیٹی کو قرآن پڑھا دیجیے، بڑھیا۔ اور بڑھیا کیسی ہے؟ چونکہ میں بچپنے سے ذرا دیکھا ماحول، بڑھیا جو آتی ہے تو کیسے پڑھاتی ہو، سنیے پڑھو، سین زبر سلام زبر لام زبر با سلام، اسی کو پڑھائیں گے۔ جب قرآن شریف شروع کروائے گی تب پڑھا رہی ہے، پڑھو۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، بڑھیا پڑھا رہی ہے، اور اس کی ماں بہت خوش ہے کہ میری بیٹی قرآن پڑھنا چاہتی ہے۔ ایک آیت صحیح نہیں پڑھی، ایک آیت بھی وہ صحیح نہیں پڑھ سکتی۔ حضرات چاہتے ہیں کہ میرا بچہ یا آپ اچھا قرآن پڑھے، صحیح قرآن پڑھے، تو آپ کو کالج میں، یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مدرسوں میں آنے کی ضرورت ہے۔ مدرسوں میں آنے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہاں کندن بنایا جاتا ہے، ذرے کو آفتاب بنایا جاتا ہے۔ اب میں آپ لوگ سے مخاطب ہوں، ذرا سنیے گا، کتنے اس میں ایسے لوگ ہیں، جنید بھائی اب ذرا برا نہیں مانیے گا، 30 پارے قرآن میں ہیں، لیکن ہمارے بھائیوں کو قرآن کی 10 سورہ بھی یاد نہیں۔ ایسے مسلمان ہیں جنہیں آج تک آیت الکرسی یاد نہیں، ایسے مسلمان ہیں جنہیں دعائیں قنوت یاد نہیں، جنہیں دعائیں معصورہ یاد نہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا یاد نہیں ہے، باہر نکلنے کی دعا یاد نہیں ہے۔ ایسے مسلمان ہیں جن کو کھانے کی بعد کی دعا یاد نہیں ہے، اور فری کا کھانا دعوت میں کھائے گا وہاں کیا دعا پڑھے گا، وہ دعا یاد نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں جناب جنہیں نماز کی نیت یاد نہیں ہے، عیدین کے نماز کا طریقہ کتنے کو یاد نہیں ہے، اور یاد رہتا ہے تو ٹھیک نماز کے وقت میں الٹا پلٹا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ زیادہ ہیں جنہیں آج تک نماز جنازہ کی ترکیب بھی یاد نہ ہو سکی، انہیں معلوم نہیں کہ کیسے پڑھیں گے، پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے، تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے۔ اگر لڑکی نابالغہ ہے انتقال کر کے اس کی دعا کیا ہوگی، کتنے کو نہیں معلوم ہے۔ لڑکا نابالغہ اس کے لیے کیا دعا پڑھی جائے گی، نہیں معلوم ہے۔ بڈھا بڈھی کے لیے تو ایک ہی دعا ہے، وہ بھی یاد نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ماں کا جنازہ ہوتا ہے بیٹا دعا نہیں کر پاتا، باپ کا جنازہ ہوتا ہے بیٹا دعا نہیں کر پاتا، بیوی کا جنازہ ہوتا ہے اور اس کا شاواری رہتا ہے پیچھے میں کھڑا لیکن دعا نہیں پڑھ پاتا۔ احسان مانو علماء کرام کا، احسان مانو یہ قرہ حضرات کا، یہ جنازہ میں چلے گئے تو یہ دعا صحیح پڑھتے ہیں،
لیکن بیٹا ایسا نہیں ہے جو ماں کے لیے دعا کر سکے، شوہر ایسا نہیں ہے جو بیوی کے لیے دعا کر سکے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں سوچو، سارے علماء دعا کر رہے تھے، ان کی محبت اور ہے، ماں کے لیے بیٹے کے دل میں محبت اور ہے۔ کاش کہ بیٹے کو دعا یاد ہوتی، دعا یاد نہیں ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، فرائض وضو نہیں معلوم ہے، فرائض غسل نہیں معلوم ہے، شرائط نماز نہیں معلوم ہے۔ اپنی اپنی بیویوں سے جا کے پوچھئے، میک اپ کرنے کا 22 طریقہ اس کو معلوم ہے کہ چہرے پہ نکھار کیسے آئے گا۔ چہرے پہ داغ ہو گیا تو حضرات ہلدی اور کیا کہتے ہیں دودھ اور دہی سب ملا کر مکسر بنا کر کے منہ پہ لیپے گی تاکہ میرا چہرہ ٹھیک ہو۔ لیکن اس عورت کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، اس کو کیسے دھوئے گی کہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ نہ طہارت کا مسئلہ معلوم ہے، نہ نجاست کا مسئلہ معلوم ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ اگر عورت ناپاک ہو گئی ہے، بال میں چوٹی باندھے ہوئی ہے، وہ کیسے نہائے گی۔ اسے یہ نہیں معلوم ہے کپڑا ناپاک ہے تو پاک کیسے کرے گی۔ اس کو تو اتنا ہی معلوم ہے کہ کپڑا پاک رہے چاہے ناپاک، خدا کر واشنگ مشین میں ڈال دو، بٹن آن کر دو۔ بیوقوف، تجھے معلوم نہیں ناپاک ہونا اور ہے، گندا ہونا اور ہے، پاک ہونا اور ہے، صاف ہونا اور ہے۔ صاف کپڑا کو جو نہیں رہتا ہے اسے صاف کرنے کے لیے گندے کپڑے کو دھویا جاتا ہے، لیکن ناپاک کپڑا کو جب دھویا جائے گا اس کا طریقہ الگ ہوگا۔ ورنہ وہ پاک کپڑا تھا، ناپاک اس میں گھسے گا اسے بھی ناپاک کر دے گا۔ مسلمان اس پہ دھیان نہیں دیتے، عورتیں اس پہ دھیان نہیں دیتی ہیں، آپ نہیں دھیان دیتے ہیں۔ آپ نے انگلش پڑھ لیا، بہت اچھا کیا ہے، آپ نے کالج پڑھ لیا، بہت اچھا کیا ہے، لیکن کمی یہ رہ گئی آپ نے سب پڑھا ہے، دین یاد نہیں پڑھا ہے، مسائل شریعہ نہیں پڑھا ہے، قرآن نہیں پڑھا ہے، حدیث نہیں پڑھا ہے، فقہ مسئلے کو نہیں پڑھا ہے۔ ارے آپ ڈاکٹر انجینئر بعد میں بنیے، پہلے دین یاد پڑھ لیجئے، قرآن پڑھ لیجئے، نبی کی حدیث پڑھ لیجئے، مسائل شریعہ پڑھ لیجئے، تاکہ جہاں بھی رہے سچے پکے مسلمان کی صورت میں نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنیے غور سے سنیے، ٹائم بہت کم ہے اس لیے میں جنید بھائی کو ریسٹ دے رہا ہوں۔ سنیے آپ کا حال کیا ہے؟ لوگ اللہ اکبر بھی ٹھیک سے نہیں کہتے، ٹھیک سے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ جی ہاں، میں ثابت کروں گا۔ کیسے کہتے ہیں لوگ؟ اللہ اکبر، حضرت اللہ اکبر، بس اس سوچ رہا بہت خوش ہو گئے اللہ اکبر کہہ کے۔ اور قاری صاحب کیسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ کچھ فرق ہے؟ کچھ فرق آیا؟ ہمیں فرق تو بالکل صاف ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ کو مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے۔ مولانا نے کچھ کیا نہیں، کچھ نہیں کیا، لیکن حسن پیدا ہو گیا۔ مولانا کچھ نہیں کیا، ایکسٹرا کچھ انتظام نہیں کیا، آواز بدل گئی، آواز بدل گئی، حسن آ گیا۔ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تو لگتا ہے زبان سے کہہ رہے ہیں، اور اس کو جب پر کر کے بولے اللہ اکبر تو لگتا ہے دل سے آواز نکل رہی ہے۔ کیا ہے؟ علم کی کمی۔ آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ دیکھیں کتنے مؤذن کو دیکھیے گا اذان دے گا تو ابھی تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن شہر میں بھی پہلے بوڑھا سا جو رہتا تھا، بہت بوڑھا سا اذان دیتا تھا اللہ کی بنا، اللہ اکبر، لگے پورا محلے والا کو مار رہا۔ اذان دیکھیے کیسے رہا، لے ابھی تو ماشاءاللہ ذرا ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ لوگ میں کتنے لوگ ہیں جن کو اذان دینے کا ڈھنگ معلوم ہے؟ گئے مسلمان اذان دینا نہ جانے، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ ارے آپ نبی کے غلام ہو، مسلمان ہو، اذان دینا نہیں جانتے ہو، قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہو، نماز کے بارے میں نہیں جانتے ہو، دینیات کے بارے میں نہیں جانتے ہو، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیسے مسلمان ہو؟ خدا کے واسطے ووٹر لسٹ والے مسلمان نہ بنو، آدھار کارڈ والے مسلمان نہ بنو، حقیقی معنی میں مسلمان بن جاؤ۔ تمہارا آئی ڈی دیکھ کے لوگ نہ کہے مسلمان ہے، کردار دیکھ کے کہے مسلمان ہے، چہرہ دیکھ کے کہے نبی کا غلام ہے، لباس دیکھ کے کہے نبی کا غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ افسوس کی بات ہے، یہ تو سمجھیے
حضرت شرف عالم صاحب مولانا غلام ربانی صاحب، ان کے مدرسے میں جو اساتذہ ہے بڑا احسان ہے. آپ جب بچہ کو لا کے دیتے ہیں، جو لوگ اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں داخل کرواتے ہیں وہ بہت خوش نہ ہو. میرا بچہ ہائی فائی اسکول میں پڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن زیادہ خوش مت ہوئیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کا بچہ کسی لائق نہیں رہے گا. شرف عالم صاحب، حاجی میرا ابا مر رہا ہے تو میں کیا کروں؟ بولا حضرت آواز بدل گئی ہے، الٹی سانس چل رہی ہے. جیسے بولا ایک ہی آواز آ رہی ہے، الٹی سانس چل رہی ہے. اب تب کا عالم ہے لیکن روح نہیں نکل رہی ہے. شرف عالم صاحب نے سمجھ لیا کیا بات کو ہو. اچھا عالم جاگری میں، اچھا ٹھیک ہے جاؤ سورہ یاسین پڑھو، جاؤ سورہ یاسین پڑھو. وہاں سے تو کود کے آئے گا، لیکن جو ہی مدرسہ سے نکلا شرف عالم صاحب نے کہا رک 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 رک، جا رہا ہے نا سورہ یاسین پڑھے گا نا؟ ہاں لیکن سن لے، لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو قرآن چھونا حرام. بغیر وضو قرآن چھونا نہیں چھو سکتے ہیں، بغیر وضو چھو نہیں سکتے. جاؤ وضو کر لو. ابھی گیا تو وضو کر رہا ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں نے اس کے بارے میں بھی بتا دیتا کہ جاڑے میں لوگ وضو الگ کرتے ہیں اور گرمی میں وضو الگ کرتے ہیں. افسوس کی بات ہے، باپ رے باپ، ہم کو تو اتنا غصہ آتا رہتا ہے، لیکن کریں تو کیا کریں. جمعہ میں ہم دیکھتے رہتے ہیں نا وضو بنانے والے سب کا حال، اللہ کی پناہ، بہت افسوس ہوتا ہے. سمجھ بڑا وی آئی پی رہے گا، وی آئی پی، ایک سے ایک وی آئی پی. سمجھ گئے؟ مولوی مولانا کو کیڑا مکوڑا سمجھتا ہے، اور بیٹا وضو جب بنانے آتا ہے نا تو اس کو دیکھیے جھاڑ جھوڑ کرتا رہے گا. گرمی کا وضو کر رہا ہے، جماعت ہو رہی ہونے دو. منہ دھو رہا 23 مرتبہ، ہاتھ دھوئے گا 25 مرتبہ. گرمی بہت زیادہ ہے، جماعت چھوٹے تو چھوٹے، تکبیر اولیٰ چھوٹے تو چھوٹے. یہ ہے گرمی کا وضو. جانا میں ابھی تو گیزر آ گیا ہے نا، جب گیزر نہیں تھا تب وضو دیکھیے، ٹنکی کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا. وہ گیا وضو کرنے تو سب دیکھتا تھا، پانی لیا پھینک دیا، ایسے ایسے کرنا، ایسے ایسے مرنا، پانی پھینکے ہوا ایسے ایسے کرنا. پانی کا کلی کرے گا، اٹھایا منہ میں رکھا، منہ میں رکھا نہیں پھینک دیا. ناک میں پانی تھوڑے لیا، ایسے لیا پانی گرا دیا، ایسے کھا دیا، الٹا گھسا دیا. منہ جو دھوئے گا پانی لیا پھینک دیا، ایسے ایسے لگے کریم لگا رہا ہے، ایسے ایسے کر رہا ہے، ایسے ایسے کر رہا ہے. ہاتھ دھویا ایسے. یاد رکھیے گا اگر فرض کی ادائیگی میں بال کے برابر بھی کمی رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. بال کے برابر بھی، اس کان کی لو سے لے کے اس کان کی لو تک بھیگنا نہیں، پانی بہنا چاہیے. جہاں سے بال نکلتا وہاں سے لے کے داڑھی تک یہ حصہ پانی بہے، پوچھے نہیں بہے. اوکے. اور ہاتھ جو ہے نا یہ ہڈی دیکھ رہے، یہ ہڈی اس کے اوپر تک. کتنے لوگوں کو جمعہ میں دیکھیے گا کسی کا یہ سوکھا رہے گا، کسی کا یہ سوکھا رہے گا، کسی کا یہ سوکھا رہے گا. یہ سب دیکھتے رہیے گا. اور اگر کہہ دوں چچا آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہوا تو جواب کیا ہوگا معلوم ہے؟ ابے تیرے جیسا میرا پوتا ہے، وہ مجھے سکھانے آیا. تم آئے نیا نیا سکھانے کے لیے، بوڑھے ہو گئے اور ہم کو تم چلا سکھانے. بولتا ہے کہ نہیں بات؟ سن لو، بوڑھا ہونا اور ہے، علم کا ہونا اور ہے. زور سے بولو، زور سے بولو نا بھائی، سبحان اللہ. علم کا ہونا اور ہے، علم کا ہونا اور ہے، بوڑھا ہونا اور ہے. لیکن افسوس ہے میرے بھائیوں کہ ہم لوگوں کو انداز تبلیغ بھی تو نہیں معلوم ہے، ڈائریکٹ حملہ کر دیتے ہیں. جیسے مان لیے چھوٹا بچہ تو اس کو کیسے بتائیں گے، ہم عمر ہے تو اس کو کیسے بتائیں گے، عمر دراز ہے معمر ہے تو ان کو کیسے بتائیں گے. سب کو جا کے ہم کہہ رہے ہیں اے تیرا وضو ٹھیک نہیں ہوا، وہاں تو چل جائے گا. اور اگر ہم عمر کو کہہ دیں ابے مستی میں تیرا وضو ٹھیک نہ میں نکلنے، اور اگر بوڑھے کو کہہ دیں چچا آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہوا، ان کو ٹینشن ہوگا کہ نہیں، چونکہ میرا انداز ٹھیک نہیں ہے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ایسے نہیں کہ سب کو بتا دو، حکمت ضروری ہے. تو جسے تبلیغ کا انداز معلوم نہ ہو وہ سیدہ بی بی فاطمہ زہرا کے آنگن میں چلا جائے، ان کے شہزادوں سے پوچھے تبلیغ کیسے کرے.
دیکھیے آپ لوگ کو بہت محنت پڑ رہی ہے، میں پہنچ گیا ہوں کہاں، لیکن آپ لوگ ابھی تک یہی کلکتے میں گھوم رہے ہیں، تو آپ یہیں رہیے، میں تو کہیں اور پہنچ گیا ہوں، میں خود سبحان اللہ بول رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محرم میں صرف بولیں گے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اور ابھی میں پہنچ گیا بارگاہ حسین میں، اور آپ لوگ یہیں پر رہ گئے میرے بھائی، آواز لہرا کے بولو یا حسین، اور زور سے بولے یا حسین۔ ہوا کیا بول رہی ہیں بھائی ایک ساتھ تھے، ایک معمر آدمی بزرگ آدمی وضو کر رہے تھے، ان کے وضو میں خرابی تھی، دونوں بھائیوں نے دیکھ لیا، تو دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم لوگ کا تو کام ہے دین پھیلانا، علم کی شمع کو جلانا، بزرگ کا وضو ٹھیک نہیں ہے، ان کو کیسے بتایا جائے، تو جانتے ہی ہیں جس نے سیدہ کا دودھ پیا ہو، مولا علی کے گود میں جو پروان چڑھا ہو، نبی کا جو پروردہ ہو، اس شہزادے کا حال کیا ہوگا، باب مدینۃ العلم کا جو شہزادہ ہو، جو علم کا شہر ہے اس کا نواسہ ہو۔ دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا ان کو بتایا جائے، کہا ٹھیک ہے، دیکھیں کیا انداز ہے، قربان جاؤ یار، جاؤ اس خاندان والوں پہ قربان ہو جاؤ، ماشاءاللہ حضور اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ سیدوں کا احترام کیجئے، نبی کے گھر والوں سے پیار کیجئے، بڑا احسان ہے نبی کے گھر والوں کا، بڑا احسان ہے نبی کے گھر والوں کا۔ اسٹیج پہ جتنے علماء بیٹھے میں ان کی دعائیں لیتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اسلام کے کاندھے پہ کل بھی نبی کے گھر والوں کا احسان تھا، آج بھی احسان ہے، قیامت تک احسان ہے۔ کون سی جگہ ہے جہاں نبی کے گھر والے نہیں ہیں؟ ارے بدر میں دیکھو نبی کے گھر والے ہیں، احد میں دیکھو نبی کے گھر والے ہیں، خیبر میں دیکھو نبی کے گھر والے ہیں، اور کربلا میں تو پورا گھرانہ ہی نبی کا۔ آئیو محبت کیجئے نبی کے گھر والوں سے، حضور پیر طریقت، ماشاءاللہ حضور کی عمر دیکھیے، نسبت دیکھیے، تو نبی کے گھر والوں سے پیار کیجئے، کسی اور کی طرح نہیں، جیسے اعلیٰ حضرت نے کیا ویسے کیجئے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لگا بولے یا رسول اللہ۔ ہم لوگ کیا پیار کریں گے سید زادے سے جناب جو اعلیٰ حضرت نے پیار کیا؟ کتنا اعلیٰ ہے نام سید کا، دل میں ہے احترام سید کا، کتنا اعلیٰ ہے نام سید کا، دل میں ہے احترام سید کا، پالکی میں بٹھا کے بولے رضا، پالکی میں بٹھا کے بولے رضا، دیکھو یہ ہے مقام سید کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہماری اور آپ کی ملاقات ادھوری ہے، باتیں تو ابھی بہت کچھ ہے، سمجھ گئے، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا، لیکن فری میں نہیں جاؤں گا۔ اب سنیے مسئلہ یہ ہے، بیٹھ جائیے تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ بھائی میرا بھائی جو ہے ویڈیوگرافی جو کر رہا ہے، مت کرو میرے لال، یہ سب مت کرو، مت کرو، مت کرو، کسی کے فوٹو کو مت کھینچو، حشر میں اللہ نے فرما دیا اس میں جان ڈال، تو کیا کرو گے؟ اللہ فرمائے گا فوٹو کھینچنے والوں سے اس میں جان ڈال، کیا کرو گے؟ مت کرو یہ سب نہ۔ اگر کوئی کہہ دے کہ فلاں مولانا کے سامنے ہم کر رہے تھے، روکے کہاں، فلاں مولانا کے سامنے ہم بول رہے تھے، روکے کہاں، اب تم کاہے روکتے ہو؟ واہ رے واہ، یہ کوئی بات ہوئی کیا؟ مسلمان ہے نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا ہوا؟ مولانا صاحب نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوا؟ منفی پہلو کو بہت پہلے دیکھا، اس بات کو نہیں دیکھا۔ اگر کوئی کہہ دے مولانا نے منع نہیں کیا، تم کہاں منع کرتے ہو، تو ہم آپ کو کہیں گے کتنے بڑے مولانا کی بات کرتے ہیں، ذرا لائیے سامنے، کون مولانا ہے، لائیے نا ذرا، کس کو آپ بڑا مانتے ہیں، بلائیے ان کو، بلائیے۔ آپ کی نظر میں جتنے بڑے مولانا ہوں گے، میرا مولانا سب سے بھاری ہوگا، وہ مولانا احمد رضا، میں جانو کون ہے اعلیٰ حضرت، ان سے بڑا کون عالم ہے ابھی جی؟ ان کے بعد سے ابھی تک بھارت میں اتنا بڑا عالم پیدا
محمد رضا مبارک. سنیے ماشاءاللہ، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، حافظ شرف عالم صاحب جو مدرسہ چلا رہے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا نہیں کہتا. یہ بلڈنگ میری، یہ زمین میری، یہ میری. ہاں ٹھیک ہے، چل سب ٹھیک ہے. اب مرو گے تب کس کی؟ دعویٰ ختم. غلط ہے، یہ میری، یہ میری، یہ میری. غلط، یو آر رانگ. اصلیت کیا وہ سنیں. جو آپ نے کھا لیا وہ آپ کا، جو آپ نے پہن لیا وہی آپ کا، جو مرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے رائے خدا میں خرچ کر دیا وہی آپ کا. اس کے سوا نہیں آپ کا، بالکل نہیں. بس مریے نا، ابھی مریے نا. کوبرا قبرستان پہنچنے سے پہلے بٹوارا اسٹارٹ. کہاں ہے آپ کا؟ نہیں ہے. وہی ہے آپ کا جو اپنے ہاتھوں سے آپ نے خرچ کیا. اور یہ امید مت رکھیے گا میرا بیٹا کمال والا ہے بہت خرچہ کرے گا. بس نکو پارک بازو میں ہے، سائنس سٹی بازو میں ہے، بیگم کو لے کے آتا رہے گا جاتا رہے گا، قبرستان کا راستہ بھول جائے گا. تب آپ کو احساس ہوگا ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا. کاش کے مرنے سے پہلے میں ایسا کام کر گئے ہوتے کہ بیٹے غیر ذمہ دار ہو گئے، بے وفا ہو گئے، ہونے دو. کاش کہ میں ایسا باغ لگا چکے ہوتے کہ اس کا ثمرہ مجھے آج بھی ملتا ہوا نظر آتا. سنیے، اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کے یہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں لگان لگا دیجیے، اس میں لگا دیجیے، وہی آپ کا. کسی غریب کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے پیسے کی وجہ سے، لگا دیجیے، وہی آپ کا. کوئی بیمار ہے میڈیکل میں دوا کا کاغذ لے کے گھوم رہا ہے، پیسہ نہیں ہے، تھکا ہوا شام کو بیٹھ جاتا ہے، جائیے وہاں پہ دیکھیں کون ایسا ہے، اس کو دے دیجیے، یہی ہے آپ کا. کوئی ایسا غریب بچہ ہے جو پیسے کی وجہ سے تعلیمی سفر کو روک دیا ہے، اس کو دے دیجیے، یہی ہے آپ کا. مدرسہ جمال مصطفیٰ جہاں آپ کے بچوں کو لائق فائق بنایا جاتا ہے، کبھی جا کے خبر لے لیجئے، حضرت چاول نہیں ہے میری طرف سے، حضور یہ پیسہ ہے میری طرف سے. جو لگ گیا وہی آپ کا، جو لگ گیا وہی آپ کا. میں بالکل ٹھیک نہیں بول رہا. ہاں تو عقل مند آدمی وہی ہے جو رہتا ہے یہاں، انتظام اتنا کرتا ہے جیسے ایک مسافر سفر کے لیے انتظام کرتا ہے، باقی قبر کے لیے انتظام کرتا ہے. عقل مند وہی ہے. میں 10 منٹ کا ٹائم آپ لوگوں سے لوں گا. ابھی تک تو میں بہت خوش ہوں، اگر آپ لوگوں نے آنا کانی کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. لیکن میں جگہ بہ جگہ جاؤں گا، دل بشائی سے بھی شیئر کروں گا کہ وہاں کے لوگوں نے تقریر بہت اچھی سے سنا لیکن آخری وقت میں ساتھ نہیں دیا. بس بدنامی ہوگی آپ کی، لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا ساتھ دے دیا تو میں تو کیا فرشتوں میں آپ کا چرچا ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ کے بولو، اللہ کے بولو سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں کہ ادارہ جمال مصطفیٰ جس میں وہ غلام ربانی صاحب ہیں، یہ شرف عالم صاحب ہیں، یہ سب مل کر کے چلاتے ہیں، تو اگر میرے پاس موکل رہتا یا میرے پاس ہیوی دولت ہوتی، ہیوی پیسہ بہت زیادہ ہوتا، میں کہہ دیتا حضرت جانے دیجیے، تینوں مدرس کی تنخواہ میری طرف سے ہے. لیکن ایسا ہے نہیں. تو پھر میں اگر میرے پاس جنات ہوتا، جنات موکل قبضہ میں رہتا تو بھی میں آپ لوگ کو کچھ نہیں کہتا. میں موکل کو بلاتا، ادھر آؤ، شرف عالم صاحب کے مدرسے میں یہ سب کمی ہے، پیسہ لاؤ. وہ پوچھتا کہاں سے، میں کہتا کہیں مت جاؤ، مت جاؤ، اڈانی صرف ایئرپورٹ خرید رہا ہے، اس کا مطلب اس کے پاس پیسہ بہت ہے، اٹھا کے لے آؤ. لیکن موکل ہے نہیں. اور اصلیت یہ ہے کہ ہم غریبوں کا کام مسجد مدرسے کا جنات کے تعاون سے نہیں ہوتا ہے، نبی کے قریب کلمہ پڑھنے والوں سے ہوتا ہے. الحمدللہ. میں چاہوں گا جتنے بیٹھے ہوئے نبی کے دیوانے، میں زیادہ نہیں، بس چھوٹا آدمی ہوں، بلندی تو فکر میں بہت ہے لیکن وقت کی بے رخی کو کیا کہیے. میں صرف 11 آدمی ایسا طلب کر رہا ہوں، صرف 11 آدمی جو 1100 روپیہ اس مدرسے کو دے دے. صرف 1100
11 آدمی 1100 اس ادارے کو دے دیں. سبحان اللہ. آئیے کیش ہے تو دیجئے, آن لائن ہے تو دیجئے, آف لائن ہے تو دیجئے, کل دیجئے گا تو یہاں نام لکھائیے. 11 صرف میں نے 11 آدمی مانگا ہے, صرف 1100 95 گرام میں رہنے والے ماشاءاللہ, صرف 11 آدمی 1100 ماشاءاللہ. 550 ماں کے نام پہ دیجئے, 550 باپ کے نام پہ دیجئے ماشاءاللہ. 11 آدمی میں مانگ رہا ہوں حضرات, یہی آپ کو کام آئے گا, یہی کام آئے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. 1 2 ماشاءاللہ 2 ہو گئے. سبحان اللہ. ہمارے بھائی صاحب ہیں 3 ماشاءاللہ. آپ بھی ہے 4 11 صرف 11. علماء کرام حضرات آپ لوگ دعا کر دیں, چہرے کو دیکھ لیجئے تاکہ حشر میں گواہی دیجئے گا مولا یہ بھی دیا تھا, یہ بھی دیا تھا, یہ بھی دیا تھا. سبحان اللہ. نام لکھ کر کے ہم کو بتائیے گا, ایک مرتبہ میں سب کا نام اعلان کر دوں گا. پیسہ یہ دے رہے ہیں, جوش مجھے آ رہا ہے, تو جب مجھے جوش آتا ہے میں نعرہ لگاتا ہوں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت مدرسہ جمال مصطفیٰ زندہ باد, پیسہ دینے والے. زندہ باد. سبحان اللہ. یا اللہ جو لوگ دے رہے ہیں سب کا کاروبار بڑھا دے, آمین. سب کے روزی میں برکت عطا فرما. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 آدمی کی ضرورت ہے, صرف 2 آدمی. 9 میتھ میرا کمزور نہیں ہے بھائی. 9 2 آدمی آ جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیں آپ لوگ کو لکھنے میں اتنی دیر ہو رہی ہے جی, معاملہ بھائی جلدی سے لیجیے دیجیے. یہاں پہ جو ہے ذرا فاسٹ قلم چلائیے نا بھائی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 باقی ہے 1 مین, only 1 man, ONE 1 man. سبحان اللہ. انگلش کے ساتھ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. دلبر شاہی زندہ باد. آنے والے آئیں گے پر تول رہے ہیں. نثار جلدی تو انتقال کر جا تاکہ میں ظاہر ہو جاؤں. آئیں گے انشاءاللہ, ان کا وقت ہو رہا ہے. جلدی لکھیے نا بھائی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ذرا فاسٹ ذرا قلم چلائیے نا بھائی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت شریف آدمی ہے, شریف عالم صاحب سمجھ گئے, اس لیے ان کو لینے میں بھی دیر ہو رہی ہے ماشاءاللہ. حضرات 11 آدمی آ چکے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کا قرضہ ادا فرما دے, سب کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا لے, سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. سبحان اللہ. 11 آدمی نے دیا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. 1100 روپیہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ اسے 11 کروڑ بنا دے. آمین بولو نا, آمین بولو بھائی. آپ ہی لوگ ہیں میرا منہ دیکھ رہے ہیں. ارے ہم سے کچھ نہیں ہوگا, میرا اللہ جو چاہے وہی ہو جائے گا. دعا کیا کروڑ اللہ بنا دے, اس کی مرضی ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. حضرات یہ تو 1100 والے, لیکن کچھ لوگ جو ان کے نیچے میں ہیں, ذرا لو والے ہیں, جن کے پاس آمدنی کم ہے, وہ لوگ تو سوچتے ہوں گے پیسے والوں کو لوگ خوب گردانتے ہیں, غریب کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. میں آدمی نہیں ہوں, میں صرف 11 آدمی ایسے ڈھونڈ رہا ہوں جو صرف 500 روپیہ کر کے دے دیں. صرف 500. 11 آدمی صرف 500. ریٹ گر گیا ہے, موقع اچھا ہے. صرف 11 آدمی 500. دیکھتے ہیں علماء کرام کون پہلے آ رہا. 500 صرف 500 میرے بھائی, صرف 500. سبحان اللہ. 11 آدمی 500. only 500. FIVEHUNDRED 500. only 500. ماشاء اللہ سبحان اللہ. 500 والے ذرا بتلائیے گا بھائی, گنتی کر کے. 500 والے ہیں 1 2 3, سب کا نام بھی بتلائیے گا, اعلان ہوگا. سبحان اللہ. 500 والے 1 2 3. سبحان اللہ. ہاں ہمارے بزرگ آ گئے 4. سبحان اللہ. 4 آ جاؤ میرے بھائی.